أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس پورے مہینے میں آپ کے سامنے مکہ معظمہ کے وہ حالات آئے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 53 سال گزرے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ آپ کی عمر جس وقت 40 سال ہوئی تو اس وقت اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ پھر آپ جس وقت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت میں اگر ہم حساب لگائیں تو مکہ معظمہ کی نبوت کے مدینہ منورہ تک پہنچنے کے کل 13 سال بنتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کے اندر آپ کی زندگی کے کل 11 سال گزرتے ہیں۔ یہ مختصر سا خاکہ ہے آپ کی زندگی کا۔ مکہ معظمہ کی مختصراً جو میں نے حالات بیان کیے، جو زندگی بیان کی، اس میں اگر اور سے آپ دیکھیں تو سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو ایک مانا اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، ان کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ یہ کہہ لیجئے کہ اس سے زیادہ اور ظلم کی کوئی تعریف ہو نہیں سکتی۔ تو ان حالات میں یعنی مکے کی زندگی کے مکمل حالات میں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ظلم مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہو، بلکہ یہ تو مکمل طریقے سے ظلم ہوا تو ان لوگوں کے اوپر ہوا جو آپ کے اوپر ایمان لائے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ آخر مکے کی زندگی چھوڑ کر کے انہیں باہر آنے پڑے۔ ایک زمانہ تو ایسا گزرا کہ لوگ حبشے میں گئے، پھر اس کے بعد میں وہ زمانہ آیا جس میں تمام ایمان لانے والے مدینہ منورہ میں آ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر وہ بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اپنا سارا سامان، اپنا سارا اسباب، اپنی تمام کی تمام چیزیں وہ سب کی سب وہیں پر رہیں گی۔ کس میں اتنی ہمت ہے کہ پورے سامان کو لے کر کے آ جائے؟ اس حال میں یہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچنے والی جماعت خالی ہاتھ، ان کے پاس کوئی سامان نہیں، کوئی زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں، مکان وغیرہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سامان زندگی گزارنے کا ان کے پاس نہیں ہے۔ اتنی مظلومانہ یہ زندگی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ جو جھوٹے بہتان باندھتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام طاقت سے پھیلا، کہیں کہہ دیتے ہیں صاحب تلوار کے زور سے پھیلا، اور بعض بے وقوف اور نادان جو تاریخوں سے واقف نہیں وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ملک کے حالات میں آپ نے سن لیا، دیکھ لیا کہ محمد اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ دنیا کے اندر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی تاریخ، نہ انہیں کوئی عقل، نہ ان کی کوئی عقل کام دے رہی ہے،
اس لیے ضروری ہو جاتا ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی مکمل تاریخ کو معلوم کر لیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کر کے اپنے عبادت خانوں میں اس قسم کے الزام لگائے اور ایک مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت اس کے لیے سڑکوں کے اوپر بھی نکلی۔ لیکن کبھی کبھی ایسے بھی اتفاق ہوتے ہیں کہ اس کا نمبر نہیں آتا کہ جماعتیں سڑکوں کے اوپر نکلیں، بلکہ تنہائیوں میں لوگ بیٹھ کر کے ایسے بھی لوگ جو تاریخ سے واقف نہیں وہ مسلمانوں کے اوپر یہ الزام برابر لگاتے رہتے ہیں۔ اگر مسلمان کو اپنی تاریخ معلوم ہے تو وہ اپنی تاریخ کا حوالہ دے کر کے بتلائیں گے۔ آپ بتلائیے کون سے زمانے میں اسلام کے نام پر ظلم ہوا؟ یقیناً اس کا کوئی جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایمان لانے والے جس وقت کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، 1 سال تو اسی طریقے سے گزرا، لیکن جب دوسرا سال آیا تو دوسرے سال کے اندر ایک عجیب اتفاق ہوا۔ یہ مکے میں رہنے والے جو تھے، جتنے ان کے چودھری تھے، سردار تھے، بڑے تھے، اکثر ان میں تاجر تھے۔ ملک شام وغیرہ میں یہ جاتے، ادھر کا سامان لے جاتے، ادھر سے سامان خرید کر کے لاتے، تجارت ہی ان کا ذریعہ تھا۔ اور جو ان میں سے قافلہ جاتا تو بہت سے ایسے حضرات جن کے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو وہ انہی کو پیسے دے دیتے کہ ہمارے لیے بھی سامان خریدتے لانا، اور وہ سامان خرید کر کے لاتے، یہ کام تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ معظمہ کے ایک بڑے سردار جن کا نام ابو سفیان ہے، وہ تجارت کے لیے ملک شام کے لیے چلے، اور مکے والوں نے بہت سے حضرات نے انہیں اپنے بھی پیسے، اپنی بھی رقم ادا کر دی کہ دیکھو ہمارے لیے بھی یہ سامان خریدتے لانا۔ جس وقت کہ ابو سفیان واپس لوٹ رہا تھا مکے میں، تو ادھر مدینے میں رہنے والوں کو بھی پتہ چلا کہ ابو سفیان ملک شام سے تجارت کا مال لے کر کے مکے میں واپس آ رہا ہے۔ اور یہ تمہیں معلوم ہے کہ مدینے کے تو سبھی حضرات لٹے پیٹے تھے، ان کا تو مکمل سامان کے اوپر ہی قبضہ مکے والوں نے کر لیا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ میں کچھ ساتھی لیے جن کی تعداد 313 تھی، اور یہ ارادہ کر کے چلے کہ ابو سفیان کو راستے میں بند کرو، گھیرو، اور ان سے وہ جو سامان ہے اسے ان سے لوٹ لو، ان سے ضبط کر لو۔ لیکن یہ خبر ابو سفیان کو معلوم ہو گئی، تو اس لیے ابو سفیان راستہ کاٹ کر کے دوسرے راستے سے چلا گیا۔ بس مقصد اتنا تھا، جنگ کرنا کوئی مقصد نہیں تھا، جہاد کرنا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کو راستے میں پکڑ لیا جائے۔ جن مکے والوں نے ہمارے اوپر اتنے ظلم اٹھائے ہیں کہ ہمارا مکمل ساز و سامان انہوں نے لوٹ لیے ہیں، اور بے ہاتھ بے دست و پا وہاں سے غریب مسلمانوں کو اور اچھے سرمایہ دار مسلمانوں کو نکال دیا ہے، تو ایسے کو پکڑو اور ان سے ان کا مال ضبط کرو۔ آپ واپس لوٹنا چاہتے تھے کہ ادھر ابو سفیان نے یہ اطلاع مکے میں بھی پہنچا دی، اور مکے میں انہیں یہ اطلاع کر دی کہ میرے راستے میں مسلمان رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر ابو سفیان نے یہ بھی اطلاع کر دی کہ میں راستہ کاٹ کر کے راستہ بچا کر کے آ رہا ہوں، آپ لوگ کوئی باہر نہ نکلیں۔ باقی مکے کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اندر ضد ہر دھرمی بھری ہوئی تھی، ان میں ایک ابو جہل بھی تھا، جس کا نام تو تھا اس کا اور عمر ابن ہشام، لیکن ابو جہل کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ جہالت بھی اس نے حد توڑ کر کے رکھ دی۔ عربی میں ابو جہل کے معنی بنتے ہیں جہالت کا باپ، یعنی انتہائی درجے جہالت۔
اس نے مکے میں اعلان کرا دیا کہ باہر نکلو، اب موقع بہت اچھا ہے، اب مدینے والوں کو ہم سبق سکھا دیں گے، ورنہ تو یہ لوگ ہمیشہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے انکار بھی کیا کہ چلو کیا لڑائی کی پڑی ہے، ابو سفیان ہمارا سامان لے کر کے آ رہے ہیں، اب ضرورت ہی کیا ہے، لیکن ابو جہل نہیں مانا اور مکے سے ہزاروں آدمیوں کی فوج لے کر کے یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل لیا۔ ادھر آپ کو بتلایا کہ مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی، اور نہ یہ لڑنے کے ارادے سے نکلے تھے، بلکہ مقصد تو آنے والے قافلے کو پکڑ کر کے ان سے ساز و سامان لوٹ لینا تھا، تو اس لیے لڑائی کا کوئی سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر 1 سال گزرا ہے، 1 سال کے اندر یہ لوٹے پوٹے کیا سامان جمع کر لیتے، کون سی ان کے پاس جنگ کے سامان ہوتے۔ اس طریقے سے یہ 313 کی جماعت اور مقابلے کے اوپر مکے کے بہادر لوگ جو جنگ کے بڑے ماہر تھے اور ہر قسم کا سامان ان کے پاس تھے، ابو جہل انہیں لے کر کے نکل لیا، اور وہ جگہ جس کو کہ بدر کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ہے، اصل وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام بدر تھا، اسی کے نام سے یہ جنگ بدر بنی۔ یہیں پر ہی دونوں کے دونوں فریق اکٹھے ہو گئے۔ اب سوچئے کیا تعداد ہے مسلمانوں کی، کل 313، اور ادھر مقابلے کے اوپر آ گئے ہیں ہزاروں۔ ادھر حال یہ ہے کہ ان کے پاس سواری تک نہیں، 2 اونٹ نمبر وار اس کے اوپر کچھ بیٹھ کر کے چل لیتے ہیں، کچھ پیدل ہی چل رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کے پاس تلوار تک بھی نہیں، ایسے ننگے ہاتھوں میں آ گئے، اور ادھر ابو جہل بہت بڑی فوج لے کر کے آ گیا۔ اتفاق کی بات کہ جدھر بدر کا میدان اچھا تھا، صاف ستھرا میدان تھا، ادھر کوئی گارا پانی بھی نہیں تھا، ادھر مکے والوں کی فوج آ کر کے ٹھہر گئی، اور ادھر یہ مسلمان جو آئے تو ادھر ریتیلا جنگل تھا، اور ریت کے اندر آپ جانتے ہیں دوڑنے میں بھاگنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر مکے والے بڑے خوش تھے کہ دیکھا ہمارے لیے میدان کتنا اچھا ہے، ہماری جماعت کتنی بڑی ہے، اور ہم نے تو منٹوں کے اندر منٹوں کے اندر ہم ان کا صفایا کر دیں گے۔ تو بڑی خوشی منائی جا رہی تھی مکے والوں میں، لیکن قدرت نے مدد یہ کی کہ رات کو بارش ہو گئی۔ بارش ہوئی تو اب الٹا کام ہو گیا۔ ریتیلی جنگل میں اگر پانی گرے گا تو وہ ریت جم جاوے گا، اور اگر چکنی زمین کے اندر پانی گرے گا تو پھر اس کے اندر رفتن پیدا ہو جائے گی، تو الٹا کام ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے جو جگہ بنی تو وہ جگہ ایسی بن گئی کہ جس کے اندر انہیں کوئی دقت نہیں تھی، انہوں نے اپنا پانی بھی اکٹھا کر لیا، اور مکے والوں کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی۔ یہ عجیب حال تھا۔ ایسے وقت میں یہ پہلا مقابلہ تھا ایمان والوں کا اور مکے والوں کا، یہ پہلا موقع تھا۔ ایسے موقع کے اوپر اس طریقے سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ مکے والے جو کہ غصے کے اندر بے-تاب ہیں اور جو اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کیے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ یہ 313 کیا کریں گے۔ پھر ایک بات مشہور تھی کہ مدینہ منورہ کی سرزمین میں بخار زیادہ آتا ہے، جب بخار آتا ہے تو یہ بخار کے اندر کمزور ہو جاویں گے، اور مکے کی زمین میں بخار کم آتا تھا، اس لیے مکے والوں کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت کے اوپر بھی، اور وہ مدینے والوں کا کوئی وجود ہی نہیں سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک طرف تشریف لا کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں شریک ہیں، کوئی ایسے وقت میں یہاں نہ پہنچے، بس صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو آپ کا پہرا بھی دے رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ
پہلی دعا تھی اللہ کے نبی کی اس قسم کی۔ آپ نے صاف طریقے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے درخواست پیش کی کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر تیرے اوپر ایمان لانے والوں کی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے جذبات میں دعا کی، یہاں تک کہ وہ چادر آپ کے مونڈے کے اوپر سے گرنے لگی تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی بہت کچھ دعا ہو چکی ہے، آپ اس وقت میں میدان باہر نکلیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی قبول ہوئی جسے خود قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کیسے ہوئی؟ منظور ہو گیا آسمان کے اوپر کہ بتاؤ تمہاری مدد کے لیے ہم کتنے فرشتے بھیجیں۔ ادھر سے درخواست ہوئی ہمارے پاس 3000 فرشتے بھیج دو۔ پھر اللہ کی طرف سے خود اعلان آیا کہ 3 کے بجائے ہم 5000 فرشتوں کی جماعت تمہاری مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے وہ پہلی جنگ جس کا نام غزوہ بدر ہے، یہ سب سے پہلی ہے۔ تو 5000 فرشتوں کی یہ جماعت آ رہی ہے۔ شاید یہ بھی آپ سوچیں کہ 5000 کی کیا ضرورت تھی، فرشتے تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، یہاں تو 2-4 ہی کافی تھے۔ لیکن نہیں، وہ کافی تو ہوتے ہیں لیکن وہ تو جنگ کرنا جانتے ہی نہیں۔ یہ لڑائی کرنا، یہ جنگ کرنا، یہ تو انسانوں کا کام ہے، فرشتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جتنی زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ آدمی کے اندر اطمینان پیدا ہوگا، حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی۔ اور جیسا کہ شیطان کا ایک اور جگہ بھی میں نے قصہ بیان کیا ہے کہ آپ نے جب ہجرت کی تو اس وقت اس نالائق نے مکے والوں کو ابھارا تھا اور یہ کہا تھا کرے ایک دم لاٹھیاں چھوڑو محمد کے اوپر تاکہ بہت ساری لاٹھیوں سے اس کی موت آئے تو اس کا خاندان کسی سے کوئی بدلہ نہ لے سکے۔ یہ جو طریقہ بیان کیا یہ شیطانی کا طریقہ تھا۔ ایسے ہی بدر کی لڑائی میں بھی یہ آیا، اور بدر کی لڑائی میں فرشتوں کے اترنے سے پہلے بتلاتا رہا دیکھو میں اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر کے آؤں گا، میں فلاں کنبے کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں۔ لوگ سمجھتے رہے بہت لوگ بھی ہماری مدد کو آنے والے ہیں، لیکن جب آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے اس نے دیکھے تو چونکہ آسمان کے اوپر یہ فرشتوں کو پہلے دیکھ چکا تھا بس اب گھبرا گیا اور وہاں سے نکل کر کے بھاگ لیا، پھر یہ وہاں ڈھونڈا نہیں پایا۔ اب اس طریقے سے یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک مانا کر یہ آسمانی مدد تھی۔ اور کس طریقے سے پھر یہ جنگ ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی ہونے سے پہلے جگہ بتلا دی تھی، دیکھو یہ وہ جگہ وہ ہے جہاں ابو جہل مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مرے گا۔ آخر مقابلہ ہوا، بڑے زور کا مقابلہ ہوا۔ اس طریقے سے یہ مقابلہ ہوا کہ ادھر سے مکے والے اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوئے کہنے لگے فلاں آؤ ہمارے مقابلے پہ، فلاں آؤ ہمارے مقابلے پہ، لیکن مقابلے کے اوپر جانے والے جاتے رہے اور سب مسلمان کے ہاتھوں ہزیمت شکست کھاتے رہے۔ یہ جو ابو جہل ہے جس کا نام آپ نے بہت سنا ہے، یہ لڑائی کی بڑی کمان کر رہا تھا۔ کس طریقے سے یہ قتل ہوا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہیں، وہ اس کا ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے جو ادھر برابر میں دیکھا تو 2 نوجوان لڑکے تھے۔ میں نے سوچا میری برابر میں تو یہ 2 نوجوان لڑکے ہیں، انہیں لڑائی کا کوئی تجربہ نہیں، کاش کہ کوئی تجربے کار میری برابر میں ہوتا۔ کہ اتنے میں ایک لڑکے نے مجھ سے کہا چچا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں بتلاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اگر مجھے بتلاؤ کہ وہ ہے ابو جہل تو میں ابھی اسے قتل کر دوں گا۔
اس کے بعد میں دوسرا لڑکا بولا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ چچا جان ذرا مجھے بتلاؤ ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اگر ابو جہل کو تو جان گیا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اسے ابھی قتل کروں گا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ چنانچہ جب میں نے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو وہ جو دشمنوں کی صفیں سیدھی کرتا ہوا پھر رہا ہے وہی ابو جہل ہے، چنانچہ یہ دونوں کے دونوں نوجوان اس طریقے سے ابو جہل کی طرف بھاگے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر کا شکار باز کرتا ہے کہ ایک دم اسے دبا لیتا ہے۔ ان دونوں نوجوانوں نے جا کر کے ابو جہل کو دبا لیا اور زمین کے اوپر گرا لیا۔ اس طریقے سے ابو جہل مرا، اور ایک نہیں جتنے بھی مکے کے اندر بہادر لوگ تھے یا جتنے بھی مکے کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، 70 قتل ہوئے، 70 کے 70 قتل ہوئے، 70 ان میں گرفتار ہوئے جو زندہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، اور مسلمان کل 13 شہید ہوئے۔ یہ ہے وہ پہلی جنگ جس نے کفر کی کمر توڑ دی۔ آپ سوچئے کہ کس طریقے سے ان نہتے لوگوں کے ہاتھوں 70 بڑے بڑے بہادر مکے کے قتل ہو جاتے ہیں، اور 70 ان کے ہاتھوں گرفتار ہو کر کے مدینے میں پیش کیے جاتے ہیں، مدینے میں لائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے صاف طور سے اعلان ہو گیا کہ وہ لوگ جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے۔ یہ پہلی لڑائی ہے، پہلے سال کی لڑائی ہے۔ اس سے پہلے نہ مسلمانوں کے پاس کہیں مال غنیمت آیا۔ یہ جو اسلام کے نام کے اوپر جنگ لڑی جاتی ہے، اس میں جو دشمن کا مال ہاتھ آ جاتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلی امتوں میں تو یہ مال جائز نہیں تھا، پہلی امتوں میں تو مال غنیمت کا مال رکھ دیا جاتا اور پھر آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو ختم کر دیتی، لیکن اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ تو سب سے پہلے مال غنیمت یعنی مکے کے مشرکین سے جو مال لوٹا گیا، ان کی تلواریں لوٹی گئیں، ان کے زرائیں لوٹی گئیں جو جنگ میں کام آتی ہیں، یہ کافی مال آج مدینہ منورہ کے اندر پہنچ رہا ہے مال غنیمت کی شکل میں۔ اس طریقے سے یہ پہلی جنگ کامیاب ہوئی اور جنگ بدر اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن یہ جنگ کامیاب ہوئی، بہت اچھی کامیاب ہوئی۔ اس کے اندر جو شریک نہیں ہوئے تھے غیر مسلم، جیسا کہ مانو ابو سفیان تھا، وہ اپنا مال لے کر کے بچ کے نکل گیا تھا، لیکن ابو سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکے کے جو بہادر لوگ تھے وہ سب کے سب قتل ہو چکے ہیں، اور آپ نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے کنویں کے اندر پھینکوا دیا ہے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے اس کنویں کی من کے اوپر آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا نام لے لے کر کے کہ ابو جہل اور فلاں اور فلاں، دیکھو جو کچھ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ ہم سے پورا کر دیا، اور تم بتاؤ جو تمہارے سے وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا یا نہیں۔ اس طریقے سے آپ نے نام بنام اس طریقے سے پکارا اور سب کو بتلایا۔ بعض لوگ یہ کہنے لگتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے کہ صاحب مردے کو سن جاتا ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے پکارا تھا، لیکن نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، وہ آپ ہی کے لیے حکم کی اجازت تھی کہ جو کچھ آپ کہیں گے تو ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی جائے گی، یہ عام طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ غزوہ بدر۔ ابو سفیان کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا، اس جنگ کا بدلہ نہیں لوں گا، اس وقت تک اپنے سر کے بال تک نہیں کٹواؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت سے ابو سفیان دوسری لڑائی کی تیاری میں لگ گئے۔ وہ دوسری لڑائی اگلے سال ہوئی جس کا نام غزوہ احد ہے، لیکن یہ غزوہ بدر ہے۔ اب اس لڑائی کے بارے میں اگر دشمن مخالف یوں کہتے ہیں کہ حملہ مسلمانوں نے کیا، ذرا بتلائیے کہ اگر کوئی قوم
قوم، کوئی انسان، کوئی برادری مسلمانوں کا مال و زر ہر چیز لوٹ کر کے لے جاتے ہیں، ان کی عزت کے اوپر بھی حملے کر دیتے ہیں، وطن سے انہیں نکال دیتے ہیں، شہر ان سے خالی کرا دیا جاتا ہے، ان کی جائیداد کے مکانوں کے ہر چیز کے وہ زبردستی مالک بن جاتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں سے بدلہ لینا یہ بھی کوئی ظلم ہے؟ اگر ظالم سے بدلہ لینا کوئی ظلم ہوگا تو پھر ظالم کی گردن کو کون پکڑے گا؟ تو یہ پہلی بدر کی لڑائی ہے، اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہاں مسلمان اس وقت میں انتہائی مظلوم تھا، انتہائی بے کس تھا، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ مدد اتری ہے جو غزوہ بدر کی شکل میں اتری ہے۔ تو آپ یاد رکھیے یہ پہلی لڑائی ہے جو سن 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مدینہ منورہ کے اندر 11 سال ہوئی ہے، اور اگر حساب آپ جوڑیں تو کوئی سال ایسا باقی نہیں جہاں مسلمانوں کے اوپر حملے نہ ہوئے ہوں اور پھر مسلمانوں نے اس کے جواب نہ دیے ہوں۔ آپ لوگ ذرا اسے انہیں ذہن میں بٹھاتے رہیں، تاکہ آج ملک کی جو فضا چل رہی ہے، نادان لوگ ملک کی فضا کو گندا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہیں، وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کا نبی بھی ظالم ہے۔ اس قسم کی وہ ہوائیں دنیا میں اڑا رہے ہیں۔ اگر مسلمان کو اپنی تاریخ معلوم ہو تو وہ اپنی تاریخ میں لکھا پڑھا لکھ کر کے، اور انجان آدمی بغیر لکھا پڑھا مجلسوں میں بیٹھ کر کے ڈٹ کر کے یہ کہے کہ ذرا کوئی تو ثبوت بتاؤ کہ مسلمان ظالم ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ کیا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی جو تاریخ چل رہی ہے، جو جنگ چل رہی ہے، جسے آپ سنتے رہتے ہیں، یہ اسرائیل اور فلسطینیوں کی لڑائی ہے۔ بعض لوگ بے وقوف یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں قصور فلسطینیوں کا ہے، لیکن یہ تو بتلاؤ کہ فلسطینیوں کی ساری زمین کے اوپر یہ لوگ قابض ہو گئے، یہ زمینیں کس کی تھیں، یہ مکان کس کے تھے؟ یہ ان مسلمانوں کے مکان تھے، یہ جائیداد مسلمانوں کی تھی، اور ان لوگوں نے جنہیں اسرائیل کہتے ہیں، چلو UN کا فیصلہ بھی ایک طرف چھوڑا، ایک طرف فیصلہ چھوڑ کر کے جہاں تک انہوں نے حد بندی کر دی تھی اس سے بھی آگے انہوں نے اپنے مکان بنا ڈالے، اپنے گاؤں کے گاؤں بسا ڈالے۔ تو اگر اپنا مکان لینے کے لیے، اپنی جائیداد لینے کے لیے لڑنا پڑے تو کیا اس کو ظلم کہا جائے گا؟ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا سب کچھ بچانے کے لیے تو جنگ کرنا اسے کوئی ظلم نہیں کہہ سکتا۔ تو اصل لڑائی جو آج کل ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے۔ تو خیر یہ کہ آج میں نے غزوہ بدر کی بات سنائی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے زندہ رہے تو پھر دوسری لڑائی جو غزوہ احد ہوئی ہے، جو تیسرے سال میں ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔